غزوہ خندق۔ بنو نذیر میں حی بن اخطب سب سے بڑا بےایمان اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنو نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن الربیہ وغیرہ بنو نذیر کے سردار اور ہود بن قیس و ابو حمارہ وغیرہ سردار بنو وائل متحد ہو کر پہلے مکہ میں گئے۔ چندے کی فہرست بھی کھولی، چنانچہ قریش نے خوب بڑھ چڑھ کر مال و زر بھی جنگ کے خرچ کے لیے دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل غطفان میں گئے اور ان کو بھی اسی طرح مسلمانوں سے جنگ کے لیے بھڑکانے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گئے۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں ابھی تک سکونت پذیر تھے، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عہد تھے اور کانٹریکٹ میں بندھے تھے۔ مسلمانوں کی مدد کرنا ان کا فرض تھا۔ بنو سلیم، فزارہ، اشجع، بنو سعد اور بنو مرہ وغیرہ قبائل قریش اور بنو نذیر اور غطفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے۔ نبی اکرم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی اس سب سے بڑی سازش کی خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ پہلے ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مر الزہر ان میں بنو سلیم کی فوج بھی آ کر مل گئی۔ اسی طرح تمام قبیلے اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حسین تھا۔ تمام کافروں کی فوج کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد مختلف روایت کے مطابق کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تھی۔ اس لشکر عظیم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ نبی اکرم کو جب اس بھاری لشکر کے حملہ کرنے کا حال معلوم ہوا تو نبی اکرم نے مشورے کے لیے مجلس قائم کی۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ حملہ کرنے والی فوج سے محفوظ رہنے کے لیے فوج کے گرد خندق کھودی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ نبی اکرم نے سلمان فارسی کی تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی دیواریں تھیں، جو راہ کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ خندق کی کل لمبائی کے برابر حصے کر کے 10-10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔ اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر آ گیا۔ سب زور آزمائی کر چکے اور پتھر نہ ٹوٹا تو نبی اکرم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں اپنا پھاوڑا لے کر چلے۔ اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنے پھاوڑے کو اس زور سے مارا کہ پتھر میں درار پڑ گئی، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ سب صحابہ کرام نے آپ کی پیروی میں نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ پھر آپ نے دوسری مار اس پتھر پر لگائی جس سے اور بھی زیادہ پتھر پھٹ گیا۔
اس مار سے بھی ایک روشنی نکلی، لہٰذا اسی طرح نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ تیسری مار میں پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ نے فرمایا، مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ تمام ملک آپ کی امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس جگہ غور کرنا چاہیے کہ 24,000 کافروں کے بھاری لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں۔ تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا اور خون کا پیاسا ہے۔ دشمن اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہے، لیکن ایران، روم اور یمن کے ملکوں کی سلطنت و حکومت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہ کام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا۔ اسی حالت میں آپ کو خبر ملی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ وروں سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعے میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ آپ نے تحقیق و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں نے ہر چند ان کو سمجھایا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بنو قریظہ نے نہایت سختی سے جواب دیا کہ ہم محمد کو نہیں جانتے اور نہ ہی ان سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ کافروں کا لشکر جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ یہ حملہ کافروں کی طاقت و شوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینے کی ایک خاص جگہ میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندر ہی تھے، حملے کا ہر وقت خوف تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، سخت خطرہ تھا۔ کافروں کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کو پار کرنے کی کوشش ہوئی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی، گھوڑا کدا کر اندر آئے۔ ان میں ایک کافر عمرو بن عبد الحزار کے برابر سمجھا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا۔ اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ یہ حالت تقریباً 1 مہینے تک جاری رہی۔ ان کو باہر سے ہر قسم کی مدد مسلسل پہنچ رہی تھی، نہ تو کھانے پینے کے سامان کی اور نہ ہی کسی طرح کے انتظام کی کوئی کمی تھی، اور نہ ہی ان کی جمعیت میں کوئی کمی واقع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ فاقوں پر فاقے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقے کی وجہ سے کمر جھکنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ رات کو چونکہ حملے کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہٰذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا اور دن بھر دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن قشیر ایک منافق نے کہا کہ محمد شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتے۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کافروں کی کثرت، مسلمانوں کی کمی، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت اور ثابت قدمی کا نمونہ دکھایا،
اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسے حالات پیش ہوئے کہ دب کر صلح کر لیں، صاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی سعید روحیں کھینچ کھینچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر قبیلہ غطفان کے لشکر سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظہ اور کافروں کے لشکر میں پھوٹ ڈلوائے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور ایسی باتیں کی جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اسی طرح 27 دن گزر گئے تو ایک دن رات کو تیز ہوا چلی، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں، چولہوں پر سے دیگچیاں گر گئیں۔ سورۃ الاحزاب۔ ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ہوا اور جھکڑ نے بڑا کام یہ کیا کہ ڈیروں میں آگ کی روشنی گل ہو گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھنے کو بدشگنی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کافروں کے بھاگنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اسی وقت آپ نے حذیفہ بن الیمان کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کافر کی لشکرگاہ خالی پڑی ہے اور وہ بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب کافر قریش ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ آپ جب کافروں کے مقابلے پر مدینہ کے باہر خندق کے اس طرف ٹھہرے ہوئے تھے تو مدینے میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو عامل بنا گئے تھے۔ مدینہ میں آپ نے واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فرمایا اور ظہر کی نماز ادا کر کے حکم دیا کہ عصر کی نماز یہاں کوئی آدمی نہ پڑھے، بلکہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلے میں ادا کی جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے ابھی ہتھیار بھی نہیں کھولے تھے۔ یہ حکم سنتے ہی اسی طرح بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ جو غزوہ خندق کے زمانے میں بنو قریظہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر رکھنے کے لیے بنو قریظہ کے پاس اس کے قلعے میں بھیجے گئے تھے اور بنو قریظہ نے نہایت سختی کے ساتھ ان کو ناکام واپس بھیجا تھا۔ بنو قریظہ کے ہم عہد اور ان کی قوم سے محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ وہ جنگ خندق کے زمانے میں تیر سے زخمی ہو گئے تھے۔ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ مسجد نبوی کے قریب خیمے میں رہیں، اسی لیے وہ بنو قریظہ کے محلے کی طرف مجاہدین اسلام کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جھنڈا سپرد کیا اور لشکر کے آگے روانہ کیا۔ مدینہ میں ابن مکتوم کو بدستور عامل رہنے دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب بنو قریظہ کے قلعے کے قریب پہنچے تو انہوں نے سنا کہ بنو قریظہ نبی اکرم کو برا بھلا اور نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے۔ غرض شام تک بلکہ نماز عشاء کے وقت تک صحابہ کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جن لوگوں کو کسی وجہ سے روانگی میں دیر لگی اور وہ عشاء کے وقت پہنچے، انہوں نے بھی نماز عصر بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر عشاء کے وقت ہی ادا کی اور نبی اکرم نے ان کو اس کام کی اجازت بھی دی۔ بنو قریظہ کے قلعے میں ہوئی بن اخطب بھی موجود تھا۔ جب ابو سفیان اور کفار جنگ خندق سے فرار ہوئے تو ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعے میں چلا آیا تھا۔ اس نے ان کو مسلمانوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے پر خوب آمادہ کیا۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعے کو گھیر لیا تھا۔ کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میری قوم سے نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کر کے کہا کہ محمد کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہماری آسمانی کتاب توریت میں پیشن گوئیاں صاف صاف موجود ہیں،
اور یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے ہم سب ان کی تصدیق کریں اور اپنے جان و مال و اولاد کو محفوظ کر لیں۔ بنو قریظہ نے اس مشورے کی مخالفت کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ اس کے بعد کعب بن اسد نے کہا، دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو اور قلعے سے نکل کر میدان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرو۔ اگر فتح مند ہوئے تو عورتیں اور بچے پھر آ سکتے ہیں، مارے گئے تو بے فکر اور غافل ہوں گے۔ اسی لیے ہمارا رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا بہت کامیاب رہے گا اور ہم مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ اس بات پر بھی بنو قریظہ رضامند نہ ہوئے اور کہا کہ ہم ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بنو قریظہ میں سے 3 آدمیوں نے، جن کے نام ثعلبہ بن سعید، اسد بن عبید اور اسید بن سعید تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص عمرو بن سعد نے کہا کہ میری قوم بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے، یعنی کہ عہد کو توڑا ہے۔ میں اس بد عہدی میں اس کا شریک نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر قلعے سے باہر نکل گیا۔ آخر ایک صبح کو بنو قریظہ نے نبی اکرم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اپنے آپ کو اس شرط پر آپ کے سپرد کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں وہی سزا ہم کو دی جائے۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ بنو قریظہ نے جب اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا تو قبیلہ بنی اوس کے مسلمان انصار نے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو بنو قریظہ ہمارے یعنی قبیلہ اوس کے طرفدار ہوتے تھے۔ آپ نے قبیلہ بنو قینقاع کو قبیلہ خزرج کے انصار کی مرضی کے موافق چھوڑ دیا تھا۔ اب ہماری باری ہے، لہٰذا بنو قریظہ کے متعلق آپ ہم کو حکم مقرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی تمہارے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم تسلیم کر لیا ہے، اور بنو قریظہ نے بھی سعد بن معاذ کو اپنی طرف سے وکیل مطلق بنا دیا ہے۔ یہ سن کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے۔ چنانچہ اسی وقت انصار مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ گھائل اور زیر علاج تھے تو ان کو پالکی یا اسی قسم کی سواری میں لے کر لشکر اسلام کی طرف لایا گیا۔ راستے میں لوگ ان سے کہتے آتے کہ آپ کا فیصلہ ناحق ہوگا جب آپ کو موقع حاصل ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ رعایت کریں۔ سعد بن معاذ نے جب اپنی قوم کے آدمیوں سے اس قسم کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ انصاف و عدل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کسی کی ملامت دامنگیر نہ ہونے دوں گا۔ جب سعد بن معاذ کی سواری قریب پہنچی تو آپ نے انصار کو جو آپ کی خدمت میں موجود تھے حکم دیا کہ اپنے سردار کی تعظیم کو اٹھو۔ چنانچہ سب نے ان کو عزم و تعظیم کے ساتھ لیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ سے کہا گیا کہ نبی اکرم نے تمہارے پرانے دوستوں یعنی بنو قریظہ کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ سعد نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اقرار کرو کہ میرے فیصلے کو بخوشی قبول کرو گے اور کسی طرح کی مخالفت نہ کرو گے۔ سب نے اقرار کیا، ہم تمہارے فیصلے پر رضامند ہوں گے۔ پھر سعد بن معاذ نے یہی اقرار نبی اکرم اور مہاجرین سے بھی لیا۔ نبی اکرم نے بھی سعد بن معاذ کے فیصلے پر رضامند ہونے کا اقرار فرمایا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے اور ان کے مال و جائیداد کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔